یہ واحد ریاست ہے بھارت جس کا ہر آدمی دہشت گردی کے رنگ میں رنگا ہوا ہے. جو وہاں جعفر ایکسپریس کی اٹیک کی ویڈیو تھی وہ بھی بی ایل اے نے پہلے انڈین میڈیا کے ساتھ شیئر کی. تو یہ کسی بھی مہذب معاشرے میں یا کسی بھی مہذب قوم میں اس طرح کا وتیرہ نہ اپنایا جاتا ہے، نہ اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے. تو اب جب کہ 2014 سے بھارت کے اندر جو رول ہے، جو حکمرانی ہے، وہ ایک ایسی سو کالڈ پولیٹیکل پارٹی کی ہے جو بیسیکلی چانکیا اور آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کو فالو کرتی ہے. اسلم اچھو یہ تو وہ شخص ہیں جو پاکستان سے جا کے ہندوستان سے ٹریننگ لیتے ہیں. انہوں نے بہت سارے پیسے لیے ہیں، انہی کے ویپن سے استعمال کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں راشدہ سیال. بھارت پاکستان سے جنگ تو ہار گیا مگر پاکستان کے اندر ریاستی دہشت گردی کا جو بھارتی وتیرہ ہے وہ آج بھی جاری ہے. ایک مرتبہ پھر پاکستان کے دل بلوچستان پر بھارتی پراکسیز نے حملہ کیا جہاں پر بسیز سے مسافروں کو اتار کر مارا گیا. بھارت کا دہشت گردی کا یہ نیٹ ورک پاکستان کے اندر کہاں تک پھیلا ہے، اس کی جڑیں کتنی مضبوط ہیں اور کون کون سے ایسے کردار ہیں جو اس نیٹ ورک سے جڑے ہیں، ان تمام حقائق کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آج کے پروگرام میں کرنل اعجاز تبسم صاحب جو کہ دفاعی تجزیہ کار ہیں. ان سے جانیں گے کہ وہ اس ساری صورتحال کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا میرے پروگرام کے لیے. سب سے پہلے جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ بھارت جنگ تو ہار گیا مگر اس کی جو ریاستی دہشت گردی ہے وہ جاری ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ جو ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں ایک مرتبہ پھر بلوچستان کے علاقے موسیٰ خیل میں پیسنجرز کو اتار کے ان کی آئیڈینٹی چیک کر کے مارا گیا اور یہ انڈین پراکسیز نے کیا ہے، کیسے کامنٹ کریں گے؟ آپ نے دیکھنا یہ ہوگا کہ ہندوستان کی تاریخ کیا ہے. اس کی جو تاریخ ہے وہ اس سے ریپلیٹ ہے کہ اس نے اس طرح کی دہشت گردانہ کارروائیاں کر کے اپنے ہمسائے ممالک کے اندر بد امنی، بے حالی اور اس طرح کے جو واقعات جو ہے نا وہ رونما کیے ہیں. چونکہ پاکستان ایک واحد ملک ہے اس خطے میں جو اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہے اور اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. اب جب کہ پاکستان نے نہ صرف مقابلہ کیا ہے، مارکا ایکٹ میں اس کو شکست فاش سے بھی دوچار کیا ہے، تو اس سبکی سے نکلنے کے لیے یا اپنی عوام کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ جو پہلے ہی دہشت گردی کا سلسلہ اس نے پاکستان خصوصی طور پر ہمارے ویسٹرن بارڈرز کے قریب جو پروونسز ہیں بلوچستان اور کے پی کے، اس میں اس کو تیز کر دیا ہے تاکہ جو اس کو عزیمت اٹھانا پڑی ہے، جو لوگوں کے سامنے یا ورلڈ لیول کے اوپر جو اس کو امبیرسمنٹ ہوگی ہے، اس کو وہ کم کرنا چاہے. آپ نے دیکھا روز اول سے ہی ہندوستان جو ہے پاکستان کے وجود کا دشمن رہا اور اس نے کبھی اس کو تسلیم نہیں کیا، اور جس پاکستان کو کھوکھلا کرنے کے لیے، پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ہر حربہ اس نے استعمال کیا ہے. وہ خواہ وہ 1948 کے بعد کی واقعات لے کے یا 1971 کا جو واقعہ ہے، یہ سب سے بڑی مثال ہے ہمارے سامنے کہ بنگلہ دیش کو ہم سے جدا کرنے میں صرف بنگلہ دیشی عوام یا اس وہاں کے جو مقامی لوگ کے ان کا ہاتھ نہیں تھا، وہاں بھی دشمن کی چلاکیاں تھیں، سازشیں تھیں. مکتی بانی جس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پہ استعمال کیا گیا اور پاکستان کے خلاف اس کو استعمال کر کے اس مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش میں تبدیل کر دیا گیا. تو وہاں سے اگر آپ دیکھیں تو اب جب کہ 2014 سے بھارت کے اندر جو رول ہے، جو حکمرانی ہے، وہ ایک ایسی سو کالڈ پولیٹیکل پارٹی کی ہے جو بیسیکلی چانکیا اور آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کو فالو کرتی ہے. آپ دیکھیں 2014 سے مودی سرکار جو ہے وہ برسر اقتدار ہے. 2014 سے لے کے آج تک کم و بیش 7-8 ایسے واقعات ہندوستان میں ہوئے جن کا الزام انہوں نے پاکستان پہ دھرا ہے، اور ہر الزام کے بعد پاکستان نے ان کو اوپن آفر کیا ہے کہ ہم انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں، ہم تعاون کے لیے تیار ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں. لیکن وہ اسی کو جواز بنا کر وہ پاکستان کے خلاف جاریت کرنے کا ارادہ اور عزم رکھتے ہیں اور چھوٹی موٹی وہ جواچی سے سلسلے میں کرتے رہے ہیں. جی کرنل صاحب، آپ نے بات کی کہ 2014 سے یعنی جب سے بی جے پی کی گورنمنٹ آئی انڈیا کے اندر تو مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں ایسے واقعات ہو رہے ہیں. اگر اسپیسیفکلی ہم بات کریں جو پاکستان کے اندر انڈین جو پراکسیز ہیں جس میں فتنہ الہندوستان ہے، فتنہ الخوارج ہے، بی ایل اے کے جو یہاں پر لوگ ان کے ایجنٹس ہیں، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ قبل ڈی جے ایس پی آر نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں کچھ آڈیوز بھی چلائی تھیں جس میں وہ جو انڈین سرونگ آرمی کے لوگ تھے، ناٹ را انڈین آرمی کے لوگ، وہ ہدایات دے رہے تھے یہاں پر اپنے ایجنٹس کو، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا نیٹ ورک لاہور سے بلوچستان تک پھیلا ہوا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ کی آرمی، آپ کا تعلق بھی آرمی سے ہے، کیا آرمیز ایسی کرتی ہیں کسی کنٹری کی؟ یہ واحد ریاست ہے بھارت
کہ جس کا ہر آدمی دہشت گردی کے رنگ میں رنگا ہوا ہے. دہشت گردی جیسے جو اس طرح کی جارحانہ ہولناک جو وارداتیں ہیں وہ کرتا جا رہا ہے. ابھی دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بیسیکلی جیلم کا واقعہ ہے. وہاں کا ایک ان کا انڈین ایجنٹ تھا اور یہاں پہ ایک نیٹ ورک چلا رہا تھا ان کا سرونگ میجر سندیپ. اس کے ساتھ ایک نان کمیشنڈ افسر بھی تھا, سکھویندر اس کا نام تھا. ابھی یہ ایک پورا انٹیلیجنس کا نیٹ ورک چلا رہے تھے. ابھی دیکھیں ان کا جو کمیونیکیشن جو نیٹ ورک تھا یا ان کی جو کمیونیکیشن تھی, کنورسیشن ہوتی, وہ ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے انٹرسیپٹ کی. تو وہ میجر صاحب جو کہ سرونگ آرمی کا میجر ہے, وہ اس ایجنٹ کو, وہ اس دہشت گرد کو ہدایات دے رہا تھا کہ آپ نے پاکستان میں کس کس جگہ پہ جا کے دہشت گردی کرنی ہے. اور اس کے ساتھ اس نے یہ بھی بتایا کہ لاہور سے لے کے کوئٹہ تک سارا ایریا جو ہے اس میں ہم جگہ جگہ پہ دہشت گردی کریں گے. اور وہ سیلینز کو, معصوم شہریوں کو ٹارگٹ کرنے کی ہدایات دے رہا تھا کہ بس سٹینڈ پہ چلے جاؤ یا جہاں پر زیادہ لوگ ہوں. تو یہ ایک ہاسٹائل چیزیں نظر آتی ہیں. دنیا میں جو انٹرنیشنل کنونشن ہے, میں جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. جنگ کے اسلامی نقطہ نظر سے بھی اور مہذب قوموں کے بھی یہ اصول ہوتے ہیں کہ آپ بچوں کو, خواتین کو, فصلوں کو اور مظلوموں کو آپ نہیں چھیڑتے. آپ صرف ملٹری تنصیبات یا ملٹری آؤٹ فٹس کو جو ہے نا ٹارگٹ کرتے ہیں. لیکن ہندوستان واحد ریاست ہے یا ملک ہے جو سویلین ٹارگٹس جو ہے نا وہ سلیکٹ کر کے اور مظلوم عورتوں کو, بچوں کو اور خواتین کو اور اس طرح کے جو کمرشل ٹارگٹس ہیں ان کو ہدف نشانہ بناتا ہے اور اس طریقے سے ان پہ ظلم کرتا ہے. آپ دیکھیں یہ جیلم والا واقعہ بھی ایسے ہوا. اس کے پاس ایک آئی ڈی بھی نکلی, اس کے پاس ایون کہ اس کے گھر میں جب تلاشی لی گئی تو ڈرون بھی جو انڈین میڈ تھا وہ بھی ملا. سر جعفر ایکسپریس کی طرف بھی میں چاہوں گی آپ کی توجہ تھوڑی سی. وہاں پر بھی جو اگر ہمارے فورسز کے کچھ بچے تھے تو وہ اس وقت نہتے تھے, وہ چھٹی پہ جا رہے تھے. اسی طرح بہت سارے سویلینز بھی اس میں تھے اور جس طرح گلوریفائی کیا انڈین میڈیا نے اس کو. اور جو وہاں جعفر ایکسپریس کی اٹیک کی ویڈیو تھی وہ بھی بی ایل اے نے پہلے انڈین میڈیا کے ساتھ شیئر کی. آپ دیکھیں جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ تھا انتہائی افسوسناک تھا. اور اگر اس طرح کا واقعہ کہ ہندوستان میں بھی ہوتا تو یقینی طور پر ایز پر ہمارے جتنے بھی آداب ہیں یا اصول ہیں ہم اس کی مذمت کرتے. لیکن یہ 11 مارچ کا میرا خیال ہے واقعہ اس سال, اور 400 کے لگ بھگ پیسنجر سے جن کو ٹرین کو روکنے دہشت گردوں نے ان میں سے 20-25 کو جانا ہلاک کر دیا. ابھی اندازہ لگائیں کہ اس انسیڈنٹ کو بجائے کنڈیم کر کے جو انڈین میڈیا تھا یا بھارتی میڈیا تھی اس کو سیلیبریٹ کر رہا تھا, خوشی منا رہا تھا. اور جب ہم کہہ رہے تھے کہ اس کے پیچھے جو ہندوستان کا آتا ہے یا فتنۃ الہندوستان جو ہے اس کے پیچھے ہے, تو وہ اس کا تمسخر اڑا رہا تھا. تو یہ کسی بھی مہذب معاشرے میں یا کسی بھی مہذب قوم میں اس طرح کا وتیرہ نہ اپنایا جاتا ہے, نہ اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے. تو یہ جو جس طریقہ کا واقعہ وہ تو ہمارے ماشاءاللہ ہماری آرمڈ فورسز اتنی تیار تھی, ہمارے کمانڈو اتنے الرٹ اور ویجیلنٹ تھے, انہوں نے فوری ریسکیو کا آپریشنز کیا. اور دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ اتنے سیف طریقے کے ساتھ جو ہاسٹیجز تھے ان کو ریسکیو کیا گیا. لیکن اس کے تانے بانے بے شک ہندوستان کے ساتھ ملتے ہیں, اور ان کے درمیان میں جو کنورسیشن ہوئی ہے, جو ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے بھی ان کو انٹرسیپٹ کیا ہے, ان کو جو ہدایات تھی وہ ان کے جو ہینڈلرز تھے افغانستان بھی اور انڈیا بھی, وہ دونوں طرف سے آ رہے تھے. اچھا اس میں ایک میں چیز بتاتا چلوں, ہماری جو سب سے بڑی ولنریبلٹی آج کل بنی ہوئی ہے جس کو انڈیا ایکسپلائٹ کر رہا ہے, ہمارے جو ویسٹرن بارڈر ہے. ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ 2 ہم صاحب راستے جن کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھے تعلقات ہیں, لیکن وہ جو بارڈر ایسے ہیں کہ وہ پورس بارڈر ہے, ان میں آمد و رفت بڑی کثرت سے ہوتی ہے, لوگ آتے جاتے ہیں. اس جو میں سمجھتا ہوں ولنریبلٹی کو بھارت بڑی مکارانہ انداز میں نا. آپ کو یاد ہوگا سر کرنل صاحب کہ جب یہ 6-7 مئی کو انڈیا نے اٹیک کیا پاکستان پہ, تو اس سے نیکسٹ ڈے جو ہے وہ پاکستان نے اسی ویسٹرن بارڈر کے اوپر 70 سے 75 خارجیوں کو انٹرسیپٹ کر کے وہیں پہ مارا تھا. جی بالکل انہیں کی ہدایات پہ بالکل ایسے ہوا تھا کہ یہ کے پی کے میں یہ تقریباً 100 کے لگ بھگ جو دہشت گرد تھے انہوں نے ہمارا انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا. لیکن ہماری آرمڈ فورسز they were quite alert and vigilant. They immediately reacted and we destined almost 70 out of them to hell. ہم نے ان میں سے تقریباً 70 کو جانے واصل جہنم کیا, اور باقیوں کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کی وہ آپ نے خبروں. تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گی آپ سے کہ یہ جو اسلم اچھو ٹائپ کے کیریکٹرز ہیں
اور یہ بہت زیادہ ان کے نیٹ ورکس ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا ان کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کرتا ہے, ان کے علاج تک ہوتے ہیں وہاں پر, دلی کے ہاسپٹلز میں, انڈیا کے مختلف شہروں میں یہ دندناتے پھرتے ہیں. لیکن بات یہ پاکستان پہ ٹیررزم کی کرتے ہیں, ایلیگیشن لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ٹیرر اینڈ ٹاکس کانٹ گو ٹوگیدر. تو اب یہ جو بات ہے یہاں پہ جو لوگ ہیں جو ہمارے سامنے ہیں, پھر کلبھوشن یادو ہے, ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے پاکستان کے پاس آج بھی موجود ہے, کیسے کومنٹ کریں گے اس پہ؟ آپ دیکھیں, آپ نے بات کی کلبھوشن یادو کی, یہ دنیا کی واحد مثال ہے اور اتنا روز روشن کی طرح ایویڈنس ہے ہمارے پاس, یہاں تک کہ اب اس کا جو کیس ہے آپ کو پتہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلا گیا. پاکستان نے 2016 میں یہ اریسٹ ہوا, 2017 میں اس کو FGCM کے ذریعے لائف سینٹینسمنٹ ہوئی, تو لائف سینٹینس اس کو جو ہے نا اوارڈ کی گئی. لیکن انڈیا جو ہے نا کورٹ آف انٹرنیشنل جسٹس میں چلا گیا, وہاں پہ اس کی جو پنشمنٹ ہے یا اس کی جو کیپٹل پنشمنٹ ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے پینڈ کیا, ڈیلے کیا کہ پاکستان کو کہا کہ آپ اس کو ریویو کریں. لیکن اس میں انٹرسٹنگ بات یہ کہ ہندوستان بھی اس کی فیور میں گیا, لیکن اس کی جو پٹیشن تھی ہندوستان کی وہ ڈسمس کر دی گئی. تو یہ تو اب کوئی کسی شک و شبہ سے بالاتر بات ہے کہ ہندوستان بطور ریاست دنیا بھر میں دہشت گردی کو اسپانسر کر رہا ہے. دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرانس نیشنل جو دہشت گردی ہے اس کو وہ اسپانسر کر رہا ہے. اس کی ایک ریسنٹلی آپ نے مثال دیکھی ہوگی, کچھ عرصہ پہلے کینیڈا کے پرائم منسٹر نے ڈکلیئر اوپنلی ہندوستان کو نہ صرف بلیم کیا کہ ثبوت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے وہ جو پردیپ سنگھ تھا, میرا خیال ہے ایک سکھ لیڈر جو خالصتان موومنٹس کا تھا, اس کو انڈیا کی جو ایجنسی ہے اس نے قتل کروایا, وہ ثابت ہو گیا. اسی طریقے امریکہ میں ایک ان کا وانٹڈ کوئی کرمنل آدمی تھا وہاں پہ, گپتا نامی, جو امریکہ میں تھا. ابھی اس کو لیو رن کیا ان کے ایک انٹیلیجنس آپریٹر نے امریکہ میں, وکاس سم تھنگ اس کا نام تھا. تو اس نے اسے کہا جی میں آپ کو تقریباً $1,00,000 دیتا ہوں, آپ فلاں بندے کو, یعنی کہ وہ جو سکھ تھا وہ خالصتان موومنٹس کا, پنو سنگھ سم تھنگ اس کا نام تھا, کہ آپ اس کا مرڈر کریں. آپ دیکھیں یہ ٹرانس نیشنل جو اسٹیٹ ٹیررزم جو ہے یہ ہندوستان کر رہا ہے. تو یہ ان ممالک میں کر رہے ہیں جن کے ساتھ ان کی جغرافیکل باؤنڈری بھی نہیں ملتی. تو ہمارے ساتھ تو اس کا بہت لمبا 3,323 کلومیٹر کا بارڈر ہے, پھر کشمیر ہے, اور پھر اس سے بڑھ کے کہ ایران اور افغانستان اس کو سیف سینکچریز پرووائڈ کر رہے ہیں, وہاں پہ اس کے بیسز ہیں, وہاں پہ اس کے کونسل آفیسز بھی ہیں, تو وہاں سے ان کا آنا جانا بڑا آسان ہوتا ہے. یہ جو آپ کہہ رہے تھے کلبھوشن یادو, یہ بھی آپ کو پتا نیول آفیسر تھا, حاضر سروس, اور یہ گزشتہ 8-10 سال سے را کے لیے کام کر رہا تھا. اور یہ بیسڈ کہاں پہ تھا؟ ایران میں, ان کے جو بندرگاہ چابہار وہاں سے آپریٹ کر رہا تھا. اس کے پاس ایرانی پاسپورٹ تھا, تمام ٹریول ڈاکومنٹس تھے. تو جب ہم نے اس کو پکڑا تو اس نے ایک ایک چیز جو ہے نا کنفرم کی کہ پاکستان کے اندر جتنی سیبوٹاج ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں, جتنے آرسن ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں, جتنی سبورشن ہوئی ہے, یا جتنے اور اسپیشلی بلوچستان, کیا اس نے کہا کہ بلوچستان اور جو گوادر ہے اس کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے انڈیا کس طرح سے فرقہ وارانہ جتنی وارداتیں یہاں پہ ان کے پیچھے اس کا ہاتھ, اور یہ فائنانس کرتا تھا. اور یہ جو لوگ ہیں جن کا آپ نے اچھو نامی, اسلم اچھو, یہ تو وہ شخص ہیں جو پاکستان سے جا کے ہندوستان سے ٹریننگ لیتے ہیں. انہوں نے بہت سارے پیسے لیے ہیں, انہی کے ویپن سے استعمال کرتے ہیں, یہاں تک کہ ادایات لینے بھی اور وہاں پہ اپنا علاج کروانے میں ہندوستان میں چلے جاتے ہیں. اور اب اس سب کچھ ہونے کے باوجود اب ہندوستان کیسے اپنے اس ڈرٹی فیس کو چھپا سکتا ہے کہ میرے ہاتھ, یا الزام وہ پاکستان پہ لگاتے ہیں. تو پہلگام کا واقعہ ہوتا ہے, ابھی 10 منٹ گزرتے نہیں تو الزام سارا پاکستان پہ رکھ دیا جاتا ہے کہ اس میں پاکستان انوالو ہے, حالانکہ یہ ایک سکرپٹڈ سارا آج دن تک جب تک ہم بات کر رہے ہیں there is no evidence کہ پاکستان انوالومنٹ ہے. Even as of today there is not even a slightest evidence about the Pahalgam incident that Pakistan was involved in. Even Pakistan had anything to do with that. Still, they launched Operation so-called Sindoor, and then they faced the music in terms of وہ تو اجڑ گیا, سندور تو اجڑ گیا ان کا. اب میں تھوڑا سا آپ کی کامنٹ چاہوں گی کہ ڈی جی ایس پی آر نے الجزیرہ کو انٹرویو میں یہ بات کہی ہے, ایک مرتبہ پھر کہی ہے, پہلے بھی کافی دفعہ وہ اس چیز کو ریپیٹ کر چکے ہیں کہ بھارت نے یہ جو اسٹیٹ ٹیررزم ہے, ریاستی دہشت گردی ہے, اس کو ایز اے ٹول یوز کر رہا ہے اگینسٹ پاکستان, اور جو فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج ہیں یہ انہی کے بچے ہیں, انہی کے پالے ہوئے ہیں, اور پاکستان اس کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کرے گا.
ہمارے پاس کیا ایسی پالیسی ہونی چاہیے سر کہ جس سے ہم اس جو یہ فتنے ہیں ان کو مکمل طور پہ کچل سکیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کنفرم ہے اور دنیا کو بھی ہم نے یقین دلا دیا اور ثبوت کے ساتھ دے دیا کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی دہشت گردی ہوگی یا جتنا بھی انتشار ہے یا جتنی بھی بد امنی ہے اس کے پیچھے بھارت ہے اور بھارت کا ہاتھ ہے. ابھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ جی ہمیں کیا کرنا ابھی ہے؟ وقت آ گیا ہے، ابھی Yes. وقت آ گیا ہے کہ جو کرو گے وہی بھرو گے. وقت آ گیا ٹٹ فار ٹیٹ والا. ابھی یہ چونکہ نہ ڈپلومیٹک لینگویج سمجھ رہے ہیں نہ پیار اور دوستی کی لینگویج سمجھ رہے ہیں. ہمیں وہی کرنا ہے جس کے ہم اس کو رائے راست پہ لا سکیں. اس کے کرنے کے لیے ہمیں مزید اپنی انٹیلیجنس جو آپریٹرس ہیں ان کو تیز کرنا ہے. ان کے خلاف جلدی سے جلدی سخت اقدامات کرتے ہیں. جو پکڑے جاتے ہیں ان کے جلدی سے تھرو کورٹس ان کی پنشمنٹ کرنی ہے. اور بیسیکلی جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں ویسٹ کے اندر، ایران اور افغانستان، ہمیں ان کو بتانا ہے کہ بھئی آپ اپنی زمین کو ہمارے اگینسٹ استعمال نہ ہونے دیں. اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے، ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے، تو پھر وی ہیو آل دی رائٹ ٹو ٹارگیٹ دیئر کیمپس ان دوز کنٹریز. آپ نے یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی، اسپیشلی افغانستان کی. اگر ہم ایران کے اندر بھی پرابلم ہے اور ہم نے کیا وہ جو آپریشن ایک پاکستان نے کیا تھا گزشتہ سال، آپ کو یاد ہوگا. جی بلوچستان میں. جی لیکن جو مسئلہ زیادہ ہے، جو جڑ ہے، دیٹ از ان افغانستان. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ایون کارزائی گورنمنٹ کے اندر بھی جو انڈیا کے جو کانسلیٹس تھے، وہ سارے کانسلیٹس را کے ہیڈ کوارٹرز تھے، وہ اس کو اگینسٹ پاکستان استعمال کرتے تھے. اور آج بھی وہی وتیرہ جاری ہے. پاکستان نے ڈپلومیٹکلی بھی اس کو اٹھایا ہے اور ویسے بھی، لیکن اس کے اوپر افغانستان دے آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ. وہ مانتے ہی نہیں اس چیز کو کہ یہاں ٹیررزم ہے. وہ کہتے ہیں آپ پرابلم آپ کے اپنے اندر ہے، آپ خود اس کو ایڈریس کریں. آپ دیکھیں وہ کیسے نہیں مانتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہاں پہ کوئی آرگنائز گورنمنٹ نہیں ہے. وہاں کی اگر جو گورنمنٹ بھی ہے تو وہ میرا خیال ہے چوچو کا مربع ہے. وہ مختلف لوگوں کے مشتمل ایک کھچڑی نما گورنمنٹ ہے جن کے اختیارات بھی کم ہے، جس کے اور دوسرے اس کے نیت بھی ہمارے بارے میں کوئی اتنی اچھی نہیں. ہم کہیں کہ وہ کنسرٹڈ ایفرٹ کر کے ہم جو شکایات کرتے ہیں ان کا ازالہ کریں. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے بہت زیادہ پیسہ لیا ہوا ہے. وہ پیسہ لیتے ہیں، بھارت وہاں فنڈنگ کرتا ہے، اور ان کے ہاتھوں میں نہ صرف بھارتی جو ہے میڈ جو ہے وہ جی سیف ہیونز ہے پوری وہاں پر سیف ہیونز ہیں. سیف ہیونز ہیں. ابھی بات تو یہ ہے نا کہ جو پاکستان کے اندر دہشت گرد کارروائیاں ہو رہی ہیں، دہشت گردانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، کے پی میں ہو یا کہ بلوچستان میں، وہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ یا اگر تو پاکستان کی دودھ میں رہیں تو ہم تو ان کو ٹارگیٹ کریں، ان کا پیچھا کریں، تو وہ پرلی طرف جب چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمارا اختیار محدود ہو جاتا ہے. تو وہ اس گورنمنٹ کا اختیار ہے کہ ان کو اریسٹ کرے، ان کو کنٹرول کرے اور ہمارے حوالے کرے. اگر ہمارے حوالے نہیں کرنے تو ان کو کراس بارڈر ٹیررزم سے روکے. لیکن اس میں وہ فیل ہو رہے ہیں. تو اب وقت آ گیا کہ ہمیں ان کو بھی وارن کرنا ہے، جس طریقے سے کہ اگر پاکستان کی جو ساورینٹی ہے اس کو بریچ کیا گیا یا پاکستان کے امن کو خراب کیا گیا تو پھر ہم تمام آپشنز استعمال کریں گے. اسپیشلی جو سافٹ ٹارگیٹس ہیں، جو اسکول کی بسیں ہیں، بچے ہیں، ان کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں نا ابھی خزدار میں جو کچھ واقعہ ہوا، جی اسکول بس کے اوپر ایک خود کش حملہ آور نے بارود سے لدی ہوئی گاڑی کے جو نا اس کے ساتھ ٹکرا دیا، اور اس میں 7-8 جو معصوم بچے اور کچھ بس کا عملہ وہ شہید ہو گیا. آپ دیکھیں آپ ان ٹارگٹس کو کیوں ہٹ کر رہے ہیں؟ وہ بنیادی طور پہ ہمیں تکلیف دینا چاہتے ہیں، وہ ہماری آرمڈ فورسز کو امبرائل کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگوں کا اور ریاستی اداروں کے درمیان میں بد اعتمادی بڑھانا چاہتے ہیں، تاکہ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان پہ ہماری عوام کا، ہمارے لوگوں کا اعتماد کمزور پڑ جائے، تاکہ وہ اپنے آپ کو بے بس سمجھے اور انہی کے خلاف وہ کھڑے ہو جائیں اور بیرونی گفتگو کے اشارے پہ چلنا شروع کریں. تفریح ہو. بالکل ایسی. ٹھیک، بہت بہت شکریہ کرنل اعجاز تبسم صاحب، آپ نے وقت دیا اور اچھی آپ سے نشست ہوئی. تھینک یو ویری مچ سر. اس کے ساتھ ہی مجھے آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.